نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک مذہبی اور ایک دینی کتاب سمجھ کے اس کو عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو چومنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو طاق پہ سجا کے رکھ دینے کا ہی صرف ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت بھی ہے اور پورا ضابطۂ حیات بھی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ اپنے لیے ہر اپنے مسئلے کا، چاہے وہ جس دور کا بھی انسان ہے، اس کو اپنے ہر مسئلے کا حل اور ہر بات کا جواب ملتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا تدبر کرتے ہیں اور اس کو دوسرے علوم سے بالکل الگ کر کے نہیں رکھ دیتے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان بہت ترقی کر رہے تھے اور ایک ایک جو عالم تھا، ایک ایک جو قابل شخص ہوتا تھا، وہ بیک وقت کئی کئی علوم کا ماہر ہوتا تھا، سائنس کا بھی ہوتا تھا، فن کا بھی ہوتا تھا، تاریخ کا پہ بھی کر رہا ہوتا تھا ریسرچ۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہم ہسٹری کو اپنی دیکھیں تو پہلے جو کیمسٹری کے جو ابتدا کرنے والے ہیں جابر بن حیان، وہ بھی مسلمان، اور جو ہمیں ملتے ہیں ابو رازی جو ہیں، جو بہت بہترین طبیب تھے۔ اور اس طرح سے اتنی ریسرچ ہوئی ہے، یعنی اس وقت جب اسلام جو تھا وہ عروج پر تھا، اس دور میں اتنی ریسرچ ہوئی اور اتنا کچھ ان علوم پر اور ان چیزوں کے بارے میں جو کہ جس کی گائیڈ لائن قرآن ہی دے رہا تھا، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ جو ہے وہ تصنیف ہوا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی ساتھ وہ خزانہ بھی، اس کا بہت بڑا حصہ یا تو تباہ ہو گیا۔ میں نے شاید ایک دفعہ بتایا بھی تھا آپ کو کہ جب چنگیز خان نے تو نہیں، ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، تو بغداد میں اس وقت جو کتب خانہ تھا اس میں اتنی قیمتی کتابیں تھیں اور اتنا، یعنی کیونکہ پہلے صرف کاغذ پہ ہی نہیں لکھا جاتا تھا بلکہ چمڑے پہ، اور جتنی یعنی اس کی قدر و قیمت اور جتنے اچھے اس سے لکھنے والے کی ہوتے تھے حالات، یعنی بادشاہ اگر لکھوا رہا تھا تو وہ مشک سے اور موتیوں سے اور مختلف اس سے بھی وہ کتابیں جو ہیں جڑی ہوئی اور لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو اس نے ظاہر ہے وہ ایک بربری اور جاہل اور منگول قوم جو تھی، ان کو علم و فنون سے تو ان کو کوئی ایسا واسطہ تھا نہیں، اور جنگ و جدل ہی ان کی زندگی تھی، تو انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی بلکہ اس کتب خانے کو آگ لگا دی۔ کچھ اس کا حصہ اور کتابیں بچانے میں لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن اکثریت جو تھے وہ اتنی بری طرح سے وہ آگ لگی تھی، اور وہ کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر جو کتابیں اور جو چیزیں تھیں کہ دجلہ کا پانی ایک ہفتے تک سیاہ ہو گیا، اتنا یعنی وہاں سے بہتا ہوا وہ آیا اور مشک کی اور اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے دور میں جب مسلمان اپنے عروج پر تھے، تو اس وقت جو ہے قرآن کو باقی علوم سے بالکل الگ ایک کتاب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کے بھی ماہر ہوتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ساتھ، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ قرآن سے مسلمانوں کی دوری جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی۔ اور عرب تو کیونکہ اہل زبان ہیں، جب وہاں لا علمی ہو گئی اور قرآن سے دوری ہو گئی، تو پھر باقی علاقوں کے لوگ جو کہ اس زبان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے تو اس کا مقصد صرف یہی سمجھ لیا کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اس سے برکت صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ لڑکیوں کے سروں پہ قرآن کو بلند کر کے رخصت کروا دیا جائے، یا کوئی مر جائے تو مدرسے سے یا محلے سے لوگوں کو بلا کے قرآن خوانیاں کروا دی جائیں۔ بس یہی مقصد ہے، یہ رمضان میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لی جائے۔ بے شک قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اور وہ بھی رمضان میں، بہت اچھا، بہت افضل فعل ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا نا قرآن کا، وہ فوت ہو گیا۔ قرآن جو ہے وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس پہ پڑھنے، سمجھنے اور غور
فکر کرنے کے لیے جس کی دعوت اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دیتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کرے، اور یہ اس کے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو ہم تھوڑی سی اپنی عقلوں کو استعمال کریں. اب کیونکہ جس طرح سے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ریسرچز ہو رہی ہیں اور بہت ساری باتیں، تو ہم بہت ساری باتوں کو صرف یہ کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کو سننا یا سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم بالکل ان کو یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کے منافی ہیں، اور ایسا کرنے سے کہیں ہمیں گناہ ہی نہ ہو کہیں الٹا. بہت پرانی میں بات بتاؤں، یعنی بہت پرانی سے مراد اپنے بچپن کی بات بتا رہی ہوں، کہ ہم لوگ چھوٹے جب تھے تو میرے بھائی جو تھے ان کو کتابوں کا بے انتہا شوق تھا، اور ان کی وجہ سے شاید ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے بھی بہت شوق تھا. یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور میرے بھائی ماشاء اللہ سے اپلائیڈ فزکس میں تھے، وہاں سے انہوں نے ایم ایس کیا تھا، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ آئنسٹائن کہے جاتے تھے، یعنی اتنا ان کو لگاؤ تھا فزکس سے، اور وہ اتنی اس میں ڈیپتھ میں جاتے تھے. ظاہر ہے میں تو سائنس کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہر چیز ہم لوگ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ مجھے کہاں سے اس چیز کا شوق ہوا اور کہاں سے میں نے اس چیز کو سمجھنا اور پکڑنا شروع کیا. تو میرے بھائی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان سے میری بہت دوستی تھی اور ہم بہت ان چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے. اور اسی لیے سائنس کی بہت ساری ایسی ریسرچز اور ایسی باتیں جو کہ شاید ویسے مجھے نہ پتہ چلتی، مجھے ان کی وجہ سے پتہ چلتی تھی، کیونکہ وہ کچھ بھی ان کو نئی بات پتہ چلتی تھی یا کوئی نیا وہ ہوتا تھا تو وہ ضرور مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے. اور اسی لیے اپنے اسکول اور کالج کے زمانے سے ہی بلیک ہولز اور پورٹلز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم بہت اس پہ بحث اور بات چیت کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بہت وہ کرتے تھے کہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1943 میں جب جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں یہ ریسرچز بہت ہو رہی تھیں. یعنی آئنسٹائن جو تھا وہ ایٹم بم سے پہلے ایک دوسرے پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا تھا، جس یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی شپ کو جو ہے وہ ٹیلی پورٹ کر دیا. ٹیلی پورٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جگہ سے غائب کر کے دوسری جگہ اس کو پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے کچھ مخصوص ریز اور کچھ مخصوص ٹیکنالوجیز تھیں جو کہ یوز کرنی تھیں، اور اس کے لیے ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے. اور اس کے اوپر اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. اور اس کے اوپر ہم اس زمانے میں ہم نے ایک مووی بھی دیکھی تھی کہ جس میں یہ بتایا تھا کہ لیکن ہوا کیا تھا کہ وہ ایکسپیریمنٹ ہوا اور وہ شپ غائب بھی ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ وہ کچھ منٹس تک 15 یا 20 منٹ تک وہ شپ غائب رہی، اور اس کے بعد پھر وہ مطلب کہیں دوسری جگہ ٹیلی پورٹ نہیں ہوئی، یعنی کسی دوسری جگہ ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ وہ غائب ہی رہی. اور پھر اتنے دیر کے بعد جب وہ شپ دوبارہ ملی ہے تو اندر جو پیسنجرز تھے، وہ اس کے اندر جو سوار تھے لوگ، وہ اس قابل نہیں تھے. اکثریت جو تھی وہ جو ہے وہ مر چکی تھی یا دماغی طور پہ انسٹیبل ہو چکی تھی، یعنی پاگلوں والی ان کی حالت تھی کہ وہ کوئی بات بتا نہیں سکے. یہ جو بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ ناسا اور اس کے جو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی اتنی ڈیٹیلز باہر آتی نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ تجربہ ناکام رہا. ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ گھڑیاں اور اندر جو بھی ہوتے وہ سب اس ٹائم پہ رکے ہوئے تھے جس ٹائم پہ کہ وہ غائب ہوئی تھی شپ. تو اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی تھی، اور ظاہر ہے مووی جو ہے وہ حقیقت سے دور ہوتی ہے، یعنی بیسک تو خیال وہیں سے لیا جاتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے وہ ایک کہانی کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ شپ جو ہے وہ کسی دوسرے، یعنی جب وہ ظاہر ہوئی تو بہت، یعنی کوئی 20-25 سال کا 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں کتنے سال، لیکن اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت بچے تھے یا ینگ تھے وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے، اور یا اتنی ایج ہو چکی تھی کہ مر چکے تھے. اور یہ لوگ اسی حالت میں اسی عمر میں اپنی جو ہے وہ موجود تھے. یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 15-20 منٹ ہی ہوئے ہیں، لیکن باہر دنیا جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ اور بھی مزید ڈیٹیل تھی. اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں کو اس زمانے میں برمودا ٹرائنگل بہت اٹریکٹ کیا کرتا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ ہم بہت نیوز اور چیزوں کو کلیکٹ کرتے تھے. اور ہمیں کچھ جو اس طرح کے جو واقعات ہیں جنہیں ہم کہنا چاہیے کہ
فینومینل ہوتے تھے، جو کائنات کے جو اسرار ہوتے تھے، وہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے تھے. شاید آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو کرتے ہوں، اور ان کے پاس یہ ذرائع نہ ہو کہ وہ اس کو مزید جان سکیں. تو آج جو میں نے آج کا جو کلاس جو رکھی تھی، یہ اسپیشل ایک کلاس رکھی تھی، اور یہ کچھ سوالوں کا جواب اور کچھ ایسے واقعات. آج کل دیکھیں بہت نیٹ پہ آپ کو اس طرح کا لٹریچر، اس طرح کی چیزیں بہت مل جاتی ہیں جہاں پر ان چیزوں کا بڑا تواتر سے ذکر ہوتا ہے، کہ ان پورٹلز کا ذکر، آسمان کے دروازوں کا ذکر، اور پیغمبروں کے آسمان پہ ٹریول کرنے کا ذکر. کچھ آپ کی سمجھ میں آتا ہوگا اور کچھ شاید نہیں آتا ہوگا، اور کچھ باتوں پہ آپ کو یقین ہوتا ہوگا اور کچھ پہ نہیں یقین ہوتا ہوگا، اور کچھ لوگ اس کنفیوژن میں بھی ہوتے ہوں گے کہ کہیں ہم یہ سب کچھ دیکھ کے یا اس کے بارے میں نالج زیادہ حاصل کرنا، کہیں ہمیں اس کا گناہ تو نہیں ملے گا. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے منافی کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور قرآن خود آپ کو دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی. اور قرآن کی آیات میں آپ کو ایسی باتیں ملتی ہیں جن میں چھپے ہوئے میسیجز ہیں. اب وہ چھپے ہوئے میسیجز جو ہیں وہ ڈیکوڈ کیسے کیے جائیں؟ کچھ میسیجز جو ہیں ان کی ڈیٹیل ہمیں دوسری آسمانی کتابیں جو ہیں، یعنی بائبل اور تورات میں، اور اس کے علاوہ ایک اور بک ہے، بک آف انوک، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی صحیفوں پر مشتمل ہے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 اور پیغمبر ہیں جن کے اوپر کے کتابیں نازل ہوئیں، اس کے علاوہ مختلف پیغمبروں پہ صحائف بھی نازل ہوئے. جس کی مثال ہم سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحائف کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے. صحیفے کیا ہیں؟ صحیفوں کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک مختصر قوانین کی اور احکامات کی جو ہے وہ ایک مختصر کتاب. ٹھیک ہے. تو اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جبکہ کائنات بنی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. تو سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلی ضروری جو بات ہے وہ ہر انسان کے دماغ میں آنی چاہیے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس طرح سے آئے. اللہ کے عرش پر موجود تھے نا، وہاں جنت میں موجود تھے نا. جنت کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ ہمیں کہیں آسمان پہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کائنات میں صرف خلا نظر آتا ہے، یا سیارے نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کہیں پر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر یہ وہ راستہ ہے یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ عرش ہوگا. عرش تو خیر بہت بلندی پر ہے، آسمان ہوگا. آسمان کا ذکر ہم سنتے ہیں نا کہ آسمان، 7 آسمان ہیں. زمین اور آسمانوں کے لیے ہمیشہ سماوات زیادہ تر آیا ہے قرآن میں. ارض کے ساتھ سماوات آئے ہیں، سما نہیں آیا ہے. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اچھا، وہ سماوات جو ہیں، وہ 7 آسمان جو ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو کائنات سے اپنی زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں جو ہماری نظر کی حد ہے، یعنی حد نظر تک ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہم اس کو آسمان سمجھتے ہیں، جبکہ وہ آسمان تو نہیں ہے نا. بادل جو کہ ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں چاروں طرف، جب برسات کے دنوں میں یا ویسے بھی یہ مختلف شکلوں میں ہمیں بادل نظر آتے ہیں، تو وہ آسمان نہیں ہیں. وہ بادل زمین سے اٹھنے والے جو آبی بخارات ہیں، وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بلندی پہ جا کے جب ان کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو پھر آسمان کہاں ہے؟ اور اس آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کیسے آئے؟ ظاہر ہے وہ آسمان جہاں کہیں بھی ہے بہت بلندی پر ہوگا نا، اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کسی راستے کے ذریعے آئے ہوں گے. تو وہ راستہ کہاں ہے اور کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی. ہم تصور میں یہ بات ہی لاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، تو ہمارے تصور میں ایسا آتا ہے کہ جیسے آسمان سے کسی نے ان کو پھینک دیا اور وہ زمین پہ آ کے پہنچ گئے. جبکہ ایسا حقیقتاً ہو نہیں سکتا نا. اگر اتنی بلندی پر آسمان ہے تو وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا. پھر مزید ڈیٹیل تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا غور کرتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر رسولوں کے پاس، تو وہ بھی کسی راستے سے ہی آتے ہوں گے نا. کوئی تو راستہ، کوئی تو جگہ ہوگی کہ جہاں سے وہ فرشتے جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں.
حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا بڑا مختصر سا ذکر کیا ہے، اور ان کا مختصر سا ذکر جو ہے اس میں یہ آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو اونچے مقام پر فائز کیا، جس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ یہ تفسیر میں عام طور سے یہ بات ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک بلند مقام آسمان پر ملا ہے، اور ہم بھی یہی سنتے اور یہی پڑھتے ہیں اور اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ان کو مرنے کے بعد ان کو آسمان پر بلند مقام ملا ہے تو ایسا تو کئی رسولوں کو ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے شب جب اوپر آسمان پر گئے ہیں تو ساتوں آسمانوں پہ آپ کو مختلف پیغمبر ملے نا، اور چوتھے آسمان پر آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام ملے، اور پانچویں آسمان پہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن ایگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ زندہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ان کے لیے بھی فرمایا نا کہ ان کو اٹھا لیا گیا بلند مقام پر، جس سے اور مزید اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ ہمیں احادیث کے ذریعے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اپنے پیغمبر کو اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ان کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ہم یہ بات نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں، کوئی ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے اس بات کے اوپر یقین کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے سچے نبی تھے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے لکھنا پڑھنا جو ہے، اور وہ بہت قابل اور علم والے تھے اور بہت درس دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ادریس رکھا گیا، پڑ گیا مطلب ان کا نام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر فائز کیا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت تک کہ بنی آدم مراد ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو، اور فرشتے جو ہے وہ ان کے پاس کیونکہ رسول تھے ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے انہوں نے بات کی اور دوستی کر لی، اور انہوں نے آسمان پر جانے کے لیے ان سے اس فرشتے سے کہا، اس فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر چڑھا۔ جب آسمان کی طرف لے کر چڑھا اور چوتھے آسمان تک پہنچا تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے اتر رہا تھا، فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کا تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہاری پشت پر ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ تو یہ مجھے یہاں چوتھے آسمان پر مل گیا، اور پھر وہاں پر ادریس علیہ السلام کی روح انہوں نے قبض کی۔ تو فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام میں کیا فرق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، جبکہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تھی، موت ان کو آ گئی، موت کے بعد اب وہ وہاں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر پیغمبر ملے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بات تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اور سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس بارے میں اس بات کی طرف کبھی ہماری توجہ دلائی نہیں جاتی، اور عام طور سے جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ بس مرنے کے بعد روحیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ وہاں زندہ موجود ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے جو مقررہ وقت ہے اس وقت وہ آسمان سے دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اپنی طبعی عمر جو ان کی جتنی باقی ہے اس کو گزار کے اپنی طبعی موت مریں گے۔ پھر ہمارا ایمان حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج آسمان کی طرف جانے پر بھی ہے کہ وہ بھی آسمان کی طرف گئے اور آسمان کا سفر کر کے اور وہاں سے واپس زندہ واپس آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح زندہ واپس آ سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ٹائم ٹریولنگ کی، تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب گئے ہیں گھر سے اپنے، اور پہلے بیت المقدس گئے اور وہاں نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے ان کی امامت میں نماز پڑھی. پھر آپ براق کے ذریعے آپ کو براق کیا تھا اور کس طرح سے آپ آسمانوں کی طرف آپ نے سفر کیا، تو کوئی راستہ کوئی دروازہ کھلا ہوگا نا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور پانی برسا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آسمان کے دروازے پہلے تو کھول دیے گئے. یہ ایک حیرت ناک بات ہے کہ کون سے وہ دروازے تھے اور وہ کہاں ہیں وہ دروازے جو کہ کھول دیے گئے. یقیناً انہی دروازوں کے ذریعے یہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے فرشتوں کی یا رسولوں کا جو اوپر جانا ہوا جس کسی کا بھی، وہ ان دروازوں کے ذریعے ہی تھا. اور وہاں پر آسمان پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بھی موجود ہے جو کہ زمین پہ اتنی کثرت سے برسا تھا. آسمانی پانی، وہ زمین کا وہ بادلوں والا کی بارش نہیں تھی، یہ آسمان سے برسنے والا پانی تھا. اور اس کے لیے ہمیں ایک اور حدیث کی طرف جانا پڑے گا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پہ واپسی کا جو منظر بتا رہی ہے. اس میں اور دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دو فرشتے ان کے دائیں اور بائیں ہوں گے جن کا سہارا لے کے وہ آسمان سے اتریں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. آپ اس حدیث کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ ایک مستند حدیث ہے جس میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے. تو وہ ایسی جگہ سے آئیں گے کہ جہاں سے ان کے بالوں سے، یعنی وہاں پر پانی موجود ہوگا جبھی تو ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو بیان ہوئی ہے اور کئی صحابہ نے اس کی مطلب اس کو روایت کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم حدیث روایت ہوئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ ساتھ رہتے تھے، لیکن حدیث کو کیا آپ کی سے متعلق کسی بات کو کوٹ کرنے میں بے انتہا محتاط تھے اور بہت احتیاط اور ڈر کے ساتھ کوئی بات منہ سے نکالتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو کہ جس میں ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر بات ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات، غلط بات کہنا یا کوئی بات اس کو تھوڑا سا چینج بھی کر دینا جو ہے وہ گناہ ہے. تو حضرت عمر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی میں موجود تھے اور کافی سارے صحابہ جو تھے وہ بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا جس نے سفید براق بالکل صاف سفید کپڑے اجلے پہنے ہوئے تھے اور کالے سیاہ اس کے بال تھے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی مسافر ہے، کیونکہ ظاہر ہے سفر کی جو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی چہرے پہ ہوتی ہے اور کپڑے بھی جو ہیں ظاہر ہے پہلے اس طرح کے تو سفر نہیں ہوتے تھے نا کہ جہاز میں بیٹھ کے یا گاڑیوں میں بیٹھ کے ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، دھول مٹی ہوتی تھی، گرمی کی وجہ سے پسینہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس کے آثار لباس پہ بھی اور چہرے پہ بھی نظر آتے تھے. یہ بات کیوں کہی انہوں نے کہ وہ مسافر نہیں لگتا تھا؟ کیونکہ دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مدینے کے رہنا والا بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مدینے میں جو لوگ رہتے تھے سب آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. دوستی اور تعلقات الگ بات ہے، لیکن ایک چھوٹے شہر اور علاقے کے لوگ سب ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، شکلیں دیکھی بھالی جانی پہچانی ہوتی ہیں. تو وہ شکل سے بھی بالکل ایک اجنبی اور نیا آدمی لگ رہا تھا، اور باقی صحابہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، وہ شخص جو آیا تھا. لیکن اس کا حلیہ ایسا تھا بالکل. اب اس بات سے ہمیں کون سی بات یاد آتی ہے اگر آپ لوگ غور کریں تو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے وہ آپ کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے ان کے لیے بچڑا تیار کیا اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا
کس بات کا خوف محسوس کیا؟ کہ یہ جو ہیں یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے حلیوں پہ انہوں نے جب غور کیا نا تو ان کے حلیے وہ بھی ایسے ہی صاف ستھرے، ایسے ہی سفید براق کپڑوں میں تھے، کہیں ان کے کپڑوں پہ یا چہروں پہ نہ تو کوئی مٹی اور گرد نہ تھکن کے کوئی آثار تھے، اور جیسا کہ ایک مسافر کے ہونے چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی مسافر کو ضرور شامل کرتے تھے، کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک وہ ان کے کھانے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ کوئی آثار ایسے تھے نہیں کہ وہ مسافر لگے، اور کھانے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، جس سے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے یا تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں یا پھر اللہ کے عذاب کی خبر لے کر آتے ہیں، تو اس لیے وہ دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا۔ تو اگر ہم قرآن کے ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے کنیکٹ کرنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں جو ہیں ہماری سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے بالکل جو یہ بات ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ایک کوئی راستہ یا کوئی ایسا پورٹل یا ایک کیا کئی دروازے اللہ تعالیٰ نے تو اس میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، دروازہ نہیں دروازے کھول دیے، جس سے کہ اوپر سے اس قدر پانی جو ہے وہ گرا تھا کہ طوفان نوح جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر، اور وہاں جا کر وہ فوت ہو گئے۔ یہ بات جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی حدیث بھی موجود ہے، اور پھر جو صحائف ہیں ان میں بھی اس بات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو حیران کن واقعہ ہے وہ طوفان نوح ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا زمانہ تقریباً 1000 سال کا ہے، اور وہ ان کے پڑ پوتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس بات کی وصیت کی تھی اس طوفان کے آنے کی جو کہ آنے والا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو اب بات کو تھوڑا سا اور مزید آگے تک لے کے جاتے ہیں کہ آخر وہی والی بات ایک دفعہ پھر ہم کریں گے کہ طوفان نوح اگر آیا تھا تو کیوں آیا تھا، اور اگر کسی قوم کی نافرمانی کے اوپر عذاب دیا جانا تھا تو پوری دنیا میں وہ طوفان کیوں آیا، ایسا کیا ہوا تھا، ایسا کون سا گناہ تھا یا ایسی کون سی مخلوق تھی کہ جس کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے قرآن میں پڑھ چکے ہیں اور مختلف واقعات میں ابھی آگے آئیں گے، یعنی قصص القرآن میں تو ابھی تک اتنا ہم نے نہیں پڑھا، لیکن جو قرآن کے میرے گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں درس قرآن کے، پڑھ چکے ہیں ہم کہ کتنی قومیں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک قرآن میں ذکر کرتا ہے، بار بار ذکر فرماتا ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ اس کے رہنے والے جو تھے وہ ظالم تھے۔ اور وہ کیا ظالم تھے، کیا ظلم کرتے تھے؟ وہ سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک کا وہ کرتے تھے، اور وہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اپنے اوپر کیا جانا والا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ شرک کرنا، کیونکہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے اس شخص کا نصیب بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم تھے، تو وہ ظلم جو تھا وہ کون، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کی ذات سے اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے، لیکن وہ ظلم کسی اور پہ بھی نہیں تھا، کسی پیغمبر پہ بھی ظلم نہیں تھا، وہ ظلم ان کی اپنی ذات پہ تھا، اور ان کو اس کا شعور نہیں تھا۔ پیغمبر ان کو اس کا احساس دلاتے تھے، ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ گناہ ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، لیکن اپنی ضد اور سرکشی سے وہ باز نہیں آتے تھے، اور انتہا یہاں تک ہو جاتی تھی کہ اس پیغمبر کی جان کے ہی دشمن ہو جاتے تھے، اور اس کو قتل کرنے کے پلاننگ کرنے لگتے تھے، پروگرام بنانے لگتے تھے، اور ان کو دی ہوئی جو اللہ کی طرف سے جو مہلت یا مدت ہوتی تھی وہ اس طرح سے پوری ہو جاتی تھی، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتے تھے۔ تو یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر، اور یہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے مستقل کوئی نہ کوئی سبب بناتا رہتا ہے، لوگوں کو دنیا میں بھیج کے صرف کائنات میں ان کے کھانے پینے اور ان کے زندگی گزارنے کے اسباب دے کے ان کو صرف یہاں نہیں بھیج دیا کہ اس کے بعد ان سے
صحیح اور غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے پوچھ گچھ کرے اور ان کی پکڑ کرے اور ان کو سزا دے، بلکہ ان کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھی اللہ پاک دنیا میں مبعوث کرتا رہا، اور مختلف کتابوں کے ذریعے بھی ان کی رہنمائی کے لیے ان کو مختلف کتابیں بھی ان کے اوپر نازل ہوتی رہیں، جس میں کہ اللہ کے احکامات تھے، اور وہی بنیادی تعلیمات پہلے صحیفے سے لے کر آخری کتاب تک بیسک جو تعلیم تھی وہ وہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے رسولوں کی بات ماننی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور نیکی کا کام کرنا ہے، برائیوں سے جو ہے لوگوں کو باز رہنے کے لیے کہنا ہے۔ یہ بیسک تعلیم تھی، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ارکان اور نماز اور روزے اور دوسری چیزیں تھیں۔ تو جب کسی قوم نے اس سے انکار کیا، نافرمانی کی، سرکشی کی، ضد پہ اڑی رہی تو وہ تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی ضد اور سرکشی پہ اڑی رہی، لیکن اس قوم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس قوم کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر دیا گیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ یا نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، تو فرشتوں نے اللہ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور زمین پہ جو اس سے پہلے جو مخلوق تھی نا، یعنی جن تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا ایسی مخلوق کو زمین پہ بھیج رہے ہیں کہ جو آپس میں لڑے گی اور خون بہائے، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جنوں کی حکمرانی تھی، جن جو تھے اس پوری زمین میں رہا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت خون ریزی کی، جنگیں کی، آپس میں لڑے جھگڑے، جس کی وجہ سے پھر فرشتوں کے ذریعے ان کو ختم بھی کیا گیا، اور پھر ان کو کسی دوسرے لگتا ہے ایسے یہ کسی کے دوسرے سیارے یا زمین کے کسی ایک حصے تک ان کو قید کر دیا گیا، اور انہی میں سے جو آج ابلیس ہے وہ بھی ان جنوں میں سے ہی تھا، جو کہ بہت نیک اور عبادت گزار تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا۔ اب آپ سوچیں نا کہ وہ جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، یعنی اس کی رسائی آسمان تک تھی، جبھی تو وہاں تک پہنچا تھا نا۔ تو یہ ساری باتوں پہ ہم غور کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی تو آخر آسمان تک پہنچا تھا نا، فرشتہ نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ پاک جس کو اجازت دے یا جس کے لیے چاہے وہ آسمان تک جا سکتا تھا، اور ایسا پہلے ہوتا تھا۔ جب ہی حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، اور آپ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے آسمان پر گئے، تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ایسے راز ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، سوچنا اور ان پہ غور و فکر کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسری یعنی پلانٹ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ اب ختم ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے گیلیکسی کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایک کوئی قوم یا ایلینز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ہماری زمین کے باہر کوئی دوسرے پلانٹس پہ مخلوق ہوگی تو وہ ایلین کہلاتی ہے۔ ابھی تک ہمیں یعنی موجودہ دنیا میں ابھی تک خیالی مخلوق ہی ایک ہے، اور اس طرح کے صرف مختلف ہمیں یو ایف او کے وہ ملتے ہیں کہ کوئی اسپیس شٹل کبھی کی کوئی پکچر ہوتی ہے، یا کبھی کسی ایک عجیب سی شکلوں ہونے والے کوئی، یہ سب بڑی دھندلی اور ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فوٹو شاپ کے ذریعے یا خود سے اس طرح، حالانکہ پہلے تو اتنا ان چیزوں کا اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی جو ہے ایسی اسپیس شٹلز اور اس طرح کی چیزوں کی تصویریں لوگوں نے کھینچی ہیں، اور بعض جگہ جو ہے ایسے آثار بھی ملے ہیں کہ جیسے ایک بڑے ایریا پہ اگر گھاس تھی تو وہ گھاس جلی ہوئی ہے، اور وہ کچھ ایسا اس طرح کے مطلب آثار ملیں کہ یہاں پہ شاید کوئی اسپیس شٹل یا کوئی جو ہے کوئی خلائی مخلوق جو ہے وہ اس یہاں پر اتری، اور وہ کچھ تھوڑا اپنا جو بھی ان کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا کر کے وہ واپس چلے گئے۔ لیکن یہ سب باتیں ابھی تک اتنی واضح نہیں ہیں، ایک خیالی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ریسرچز ہوتی ہیں ناسا کے پاس، جس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ پبلکلی بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو
ابھی موجودہ دور میں انسان کو اتنی ان چیزوں کے بارے میں ابھی تک ایک عام انسان کو معلومات نہیں ہے، جبکہ اس دور میں یہ ایلینز جو تھے یہ زمین پر کئی دفعہ آئے، اور ان کے حملے اور ان کے بارے میں جو ہے شواہد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی جو بات ابھی پہلے تو میں کر رہی ہوں، اس کے بعد میں اور مزید آگے بھی آپ سے بات کرتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ ایلینز جو تھے یا تو وہ کچھ ایسی مخلوق تھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ جنوں میں سے کچھ ہوں، جو سرکش جن تھے جن کو دوسرے کسی پلانٹ پہ وہ رہتے ہوں، کیونکہ ان کا پلانٹ جو ہے وہ تباہ ہو رہا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو 950 سال کی جو ایک عرصہ بتایا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے پلانٹ پہ جا کر بھی جنگیں کی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان لوگوں نے وہاں پر بھی جنگ کی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں زمین پر بھی آ گئے تھے، اور زمین پر آ کر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ طاقت میں اور ٹیکنالوجی میں جو ہے یہاں کے لوگوں سے آگے تھے۔ یہاں کے لوگ اس وقت ابتدائی دور کے لوگ تھے جو کہ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا محکوم بنا لیا تھا، اور یہاں آ کر رہنا بسنا شروع کر دیا تھا، اور یہاں موجود لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہو گئے تھے، اور یہاں کی جو یعنی عورتوں سے انہوں نے شادیاں کر لی تھی، جس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پیدا ہوئی تھی جو کہ نہ تو انسان تھی اور نہ ہی ایلین تھی، بلکہ وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک کرپٹ، جو ایک یہ بگڑی ہوئی ایک شکل تھی، جو کہ بہت زیادہ، وہ تو خود تو تھے ہی، لیکن وہ جو نسل تھی وہ بہت ان سے بھی زیادہ سرکش اور ان سے بھی زیادہ بری تھی، اور بہت بد کردار تھی، اور اس کو نصیحت کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی وہاں موجود جو انسان تھے ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن باقی لوگ ان کے زیر اثر تھے، ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے کنٹرول میں بھی تھے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے، جو پاور میں ہوتا ہے، تو لوگ اسی کو فالو کرنے لگتے ہیں اور اسی کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو بالکل وہی والی سچویشن وہاں پر بھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے اپنی، جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی جو ان سے لڑائی تھی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تو اثر تھا ہی نہیں، لیکن ان کی لڑائی کے نتیجے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نسل کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انسانوں سے شادیاں شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں تک میں اپنے جو ڈی این اے، یعنی اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ کہیں ہماری نسل ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے جانوروں تک میں اپنے ڈی این اے جو تھے وہ سیو کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہی ایک واحد وجہ ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں وہ سیلاب کیوں آیا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں نہیں آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جگہوں کی جو آپ ہسٹری اگر چیک کریں، وہاں کی پرانی کتابوں کو آپ دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور میں جیسے کہ بتایا تھا میرے پاس ایک کتاب ہے جو کہ بہت ساری پرانی جو ہندو مذہبی کتابیں ہیں، انہوں نے جو ان کی جو ورسز ہیں یا جو ان کی کتابوں کی جو آیات ہیں نا، مطلب اس میں اس طوفان کا بھی ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ وہاں پر ان کا نام کچھ تھوڑا چینج کر دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی وقت ہوگا تو میں اس میں سے آپ لوگوں کو کچھ جو ہے کوٹنگ، یعنی کچھ کوٹس اور کچھ ان کے جو ان کی کتابوں کی جو آیات ہیں یا جو ان کی کتابوں کی باتیں ہیں وہ، اور پھر اس کا کمپیریزن جو ہے نا وہ کسی وقت انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو وہاں پر بھی طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو احرام مصر ہیں، اس میں جو ابو الہول جو ایک وہ آپ دیکھتی ہیں نا، جو چہرہ جو ہے وہ انسان کا اور دھڑ جو ہے وہ شیر کا، وہ جو ہے اس کے جو انہوں نے پارٹیکلز دیکھے، اور وہ ریسرچ آج کل تو ہر چیز پہ ہوتی ہے نا، تو پتہ چلا کہ یہ بھی کئی سال تک پہلے جو ہے، یعنی 5000 سال یا کتنے ہزار سال پہلے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ تو پانی کے اندر اسی وقت ڈوبا ہو سکتا ہے نا کہ جب پانی کا لیول اس سے بھی بلند ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کا لیول آج تک دنیا میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود
بہت یعنی اتنے ہزاروں سال کے بعد اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے باوجود ایک صرف انہوں نے جو پل ہے جو وہ دنیا میں بنایا کہ جو کہ اس سے بلند ہے، باقی آج تک کوئی عمارت کوئی چیز بھی اس سے بلند نہیں بن سکی تھی۔ اب اب دیکھیں یہ جیسے بن رہی ہیں عمارتیں جو بہت بلند ترین جنہیں کہا جا رہا ہے، کتنے سال گزر گئے، 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دور میں اس کی تعمیر جو ہے وہی ایک بہت حیرت کی بات ہے۔ اب میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، میرا عراق میں کا جانا ہوا اور میں نے عراق میں کچھ ایسے مقامات بھی دیکھے جس میں کہ نمرود کا محل اور بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ تاریخی جو مقامات تھے، اور مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مصر میں کبھی گئی نہیں ہوں، اور مصر کے بارے میں، اہرام مصر کے بارے میں جو کچھ بھی دیکھا وہ تصویروں یا ڈاکومنٹریز وغیرہ میں ہی دیکھا، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب میں وہاں گئی ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ نمرود کا جو محل تھا وہ کافی حد تک تو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، اور اس کی کچھ مطلب مینٹیننس کے لیے کام بھی اس زمانے میں چل رہا تھا۔ اس کے انٹرنس پہ دو، میرے پاس شاید کہیں تصویر ہو تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اس پہ دائیں اور بائیں دونوں طرف جو ہے وہ ایسے ہی مجسمے بنے ہوئے تھے جن کے سر جو ہیں وہ انسان کے تھے اور دھڑ جو تھے وہ شیر کے تھے، وہ دائیں اور بائیں دونوں جگہ بنے ہوئے تھے، اور وہ اتنے بلند تھے کہ یعنی ان کے پیروں سے بھی انسان جو ہیں وہ چھوٹے ہوں، اتنے وہ بلند تھے۔ اور وہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عراق اور مصر دو مختلف علاقے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اس تقریباً اسی طرح کی کنسٹرکشن، اسی طرح کے مجسمے، اسی طرح کی چیزیں۔ پھر میں اندر جب وہاں گئی تو بہت سارا ایریا تو انہوں نے بند بھی کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے میں بھی اس وقت بہت آگے تک، میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، اور وہ لوگ منع بھی کر رہے تھے کہ یہ جگہ جو ہے نا جہاں پہ قرض ہے، جہاں پہ اللہ کا عذاب نمرود پہ نازل ہوا تھا نا، تو اس جگہوں پہ کہتے ہیں نا کہ صرف عبرت کے لیے آپ جائیں اور وہاں سے گزر جائیں، وہاں زیادہ رکنا یا ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور میرے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا تو اس لیے وہ لوگ وہاں پہ مجھے منع بھی کر رہے تھے، تو میں اپنے ہسبینڈ کو پکڑا کے اور میں تھوڑی سی جلدی سے میں نے اندر سے دیکھا تو وہاں پر دیوار پہ پکچرز بنی ہوئی تھیں، اور وہاں پر ان کی زبان میں اس کے نیچے جو ہے وہ لکھائی جو تھی وہ تھی، جو ظاہر ہے کہ وہ کوئی جو ہوں گے جو اس زبان پہ ریسرچ کرتے ہیں یا جو ماہر ہوں گے وہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی مجھے یہ بات بڑی سملیرٹی نظر آئی، کیونکہ میں جو اہرام مصر یا ان کے اندر جو جہاں پر انہوں نے دفن کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا ممیز کو، تو اس جگہ پہ یا ان کے محلوں کے بھی جو آثار ہیں تو ان پہ بھی اسی طرح پکچرز بنی ہوئی، اور نیچے ان کے لکھی ہوئی عبارتیں ہیں جن کو جو جانتے ہیں ان زبانوں پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ ان کو ڈیکوڈ بھی کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت سی ہوئی تھی وہاں پر جو ایک شہر ہے موصل شہر جو ہے وہ آشوریوں کا آشوری بھی ایک نسل تھی، جس طرح سے مصری جو تھے، قبطی جو تھے، یا جو وہ فرعون کی جو نسل تھی نا وہ بھی ایک بادشاہوں کی نسل تھی، اسی طرح یہاں پر آشوری تھے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فرعون کی قوم کے اوپر تو یہ ایک عذاب نازل ہوا تھا نا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے تھے، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ وہ بہہ گئے تھے، باقی لوگ کہاں گئے؟ فرعون کی نسل یا اس کے قوم کے باقی لوگ بھی تو جو ہوں گے نا، اپنے بیوی بچوں کو لے کے تو نہیں گئے ہوں گے نا، تو وہ سب کہاں گئے؟ بالکل اسی طرح سے سرپرائزنگلی وہ آشوری اور اس علاقے سے ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اور آپ اگر مزید ریسرچ کریں، مزید ڈیپتھ میں جائیں تو ایسے دنیا میں بہت سے علاقے آپ کو ملیں گے، مائنز ہیں جیسے، اور اسی طرح سے یہاں ہڑپا ہے اور ٹیکسلا ہے اور یہ موئنجو دڑو ہے جہاں پہ کہ عذاب نازل ہوا ہے، اور وہ قومیں پوری پوری تباہ و برباد اور ختم ہو گئی نا۔ تو بہت سی قومیں ایسی بھی ہیں جو بالکل اچانک دنیا سے غائب ہو گئیں، اور اس میں کئی قومیں ہمیں ایسی ملتی ہیں۔ عراق کا جو بادشاہ تھا، اور عراق میں جو آپ نے ہینگنگ گارڈنز کا شاید نام سنا ہو، جو کہ پہلے عجائبات میں شامل تھا لیکن اب اس بالکل ہی تباہ اور برباد اور ختم ہو گیا، کوئی اس کے نشان باقی نہیں رہے، تو پتہ نہیں اب موجود ہے اس میں کہ نہیں ہے۔ بہت عرصے تک جو ہے وہ 7 عجائبات میں شامل تھا،
اور وہ ہینگنگ گارڈنز کیا تھے؟ اس کی بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ قبائلی ایک علاقے سے جو ہے وہ اس سے شادی کر کے لایا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اپنی بیوی کا وہ وہاں محلوں میں اداس ہوتی تھی تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو ہے اس طرح کے گارڈنز بنوائے تھے، باغات تھے وہ جو کہ ہوا میں معلق تھے۔ اور اس دور میں یہ ٹیکنالوجی بہت ہی ایک حیران کن چیز تھی، یعنی ہوا میں معلق سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل چاروں طرف سے کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھی، بلکہ وہ مختلف، یعنی میں کس طرح اس کو ایکسپلین کروں، مجھے کوئی پکچر اس کی ملے گی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ وہ جیسے تختے سے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نکلے ہوئے باہر تھے، اور ان کے اوپر باغات بنے ہوئے تھے، اور زمین سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہ یعنی ایک جیسے آپ سمجھیں کہ آج کل ہوتے ہیں نا ٹیرس ہوتے ہیں جو باہر نکلے ہوئے ٹیرس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بڑے بڑے باغات تھے، اور وہ کس طرح ان کو بنایا گیا تھا اور کس طرح سے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فن تھا کہ جس طرح سے اہرام مصر کو بنانے والے جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے کہ جنہوں نے اس طرح پلاننگ سے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو بنایا۔ اسی طرح سے وہ ہینگنگ گارڈنز بھی ایک بہت بڑی حیرت اور یعنی سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ یہ اس دور کے انسان، آج کا دور کا انسان بھی اس طرح کی چیز نہیں بنا سکتا، اہرام مصر کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج کتنی ترقی ہے، کتنے انسٹرومنٹس ہیں، کتنی کرینز اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اور ماہر فن ہیں، ذہنی اور اس ترقی کے ایک طرح سے عروج پہ اس وقت انسان ہے، اور علم اور ہر طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ ریسرچ آئے دن ہو رہی ہے، لیکن آج بھی کوئی بھی ماہر سے ماہر انجینئر اہرام مصر کو ڈیزائن کر کے اس کو بنا نہیں سکتا۔ اس کے لیے جس طرح پتھر، جس ترتیب سے، جس طرح کٹنگ ہوئی اور جو بنایا گیا وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ ہینگنگ گارڈنز اگر کوئی بنا سکتا تو اس کو دوبارہ سے بنا کے اس کو محفوظ کر لیتا، لیکن وہ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ تباہ اور ختم ہوتے گئے اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک پل تھا، مجھے جگہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کہ وہ ایک بہت دریا کے اوپر بنایا ہوا ایک ایسا پل تھا جس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، اور اتنے اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے جو اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اور جو بہت ماہر آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے اس کی طرح بنانے کے لیے اس کو پورا توڑ دیا ٹکڑوں میں کہ یہ کس طرح سے بنا تھا، اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ پائے، اور اس پل کو جو ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ بنا بھی نہ پائے۔ تو یہ والا علم اور یہ والی نالج اور یہ جو آرکیٹیکٹ جو ماہر فن تھے، یہ اس دور میں جبکہ انسان بیسک اس کے پاس علم تھا اور وہ صرف کھیتی باڑی کرتا تھا، یا وہ جو ہے تجارت کرتا تھا، یا وہ کپڑا بننا یا اس طرح کے چھوٹے موٹے علوم اس کو آتے تھے، اس وقت کہاں سے یہ سب کچھ، یہ دیکھیں نا، یہ تو آہستہ آہستہ ترقی ہوتے ہوتے انسان آج یہاں تک پہنچا ہے نا۔ اس دور کا انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کے پاس تو سواریاں بھی پراپر نہیں تھی نا۔ اس وقت یہ ساری چیزوں کی تعمیر ہونا ہمیں یہ بات بتا رہی ہے یہ بات کہ کوئی ایسی ذہین اور اتنی جو ہم سے ٹیکنالوجی میں کہیں آگے ایک ایسی مخلوق زمین پر آئی تھی جس نے کہ یہ سارے کام کیے، یہ تعمیر کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی تعمیرات ہمیں مختلف دنیا کے علاقوں میں، ممالک میں ملتی ہیں جو کہ ہمیں اور ان کی سملیرٹی ہمیں بتاتی ہے۔ جس طرح سے یہ اہرام مصر ہے، اس طرح کے اہرام دنیا کے اور علاقوں میں بھی ملے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک ترقی یافتہ اور ایک ایسی قوم تھی جو زمین پر آیا کرتی تھی وقتاً فوقتاً، اور اس نے یہ ساری چیزیں، اس کی کنسٹرکشن اور اس کی وہ تھی، اور عام لوگ جو تھے ظاہر ہے وہ اس کے غلام تھے کیونکہ ان کو یہ سب کچھ، یہ علم نہیں آتے تھے۔ ایون آج کا انسان جب نہیں جانتا تو اس دور کا انسان کیا جانے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم پیچھے چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے، 1400 سال
سے اس دور کی ہم اگر سوچیں وہاں پر لوگوں کو کتنی ان کے علم تھا اور کتنی چیزوں کی کہاں تک ترقی ہوئی تھی اور کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا ان کو پتا تھا، کیونکہ اس کے بعد ایک ترقی کا دور آیا جس میں سائنس میں، فن میں، ہر چیز میں، تعلیم میں بہت مسلمانوں نے ریسرچ کی اور بہت کچھ یعنی ٹیلیسکوپ بنائی اور ستاروں کا علم اور یہ اور وہ اور بہت طب میں ہر چیز میں تحقیق کرتے کرتے بہت ترقی یافتہ ہو گئے۔ اس سے پہلے سوچئے، اس سے بھی بہت پہلے 5000 سال پہلے چلے جائیے، 11,000 سال پہلے چلے جائیے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی پرانا۔ اس زمانے میں اگر ایک یہ ساری ترقی اور یہ ساری تعمیر ہو رہی تھی تو وہ انسان تو نہیں تھے نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان تھے؟ اس چیز پہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی غور و فکر کریں، اور پھر اس چیز پر بھی غور و فکر کریں کہ ہماری زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تو جہانوں کا ہے نا، للعالمین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس جہان کا، للعالمین، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس زمین پہ مخلوق جو بھی ہے وہ اس عالم میں آ گئی، اور دوسرا عالم فرشتوں کا، اور وہ بھی عالم آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے عالم ہیں جہاں تک ابھی ہماری نہ پہنچ ہے، نہ ہمیں اس کی نالج ہے، اور پتہ نہیں انسان اتنی ترقی کبھی کر بھی پائے گا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو فی الحال ہم ابھی یہاں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب ہم دجال اور سورہ کہف کی کریں گے بات تو پھر ہم کچھ اور اس کی ڈیٹیل کو بھی کریں گے، اور بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ وہ کہ یہ مطلب اس سے میرے قرآن کے اس سے اس کا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ بات کرنا، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے بہت دنوں سے دجال کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ جتنی میری نالج ہے میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گی، اور اس کے لیے میں سنتی بھی ہوں لوگوں کو، پڑھتی بھی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جہاں سے بھی مجھے نالج اوتھینٹک ملے، جو کہ میرے دل کو لگتی ہے، جو کہ میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی نہیں ہے، قرآن سے کے منافی نہیں ہوتی، میں اس بات کو سننے کی اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ جب تک زندگی ہے انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو کہ مجھ سے سوال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گی، لیکن وہ ظاہر ہے جو واقعات شروع ہوتے ہیں تو پھر میرے ذہن سے نکل گیا تھا، بیت المقدس کے بارے میں، کہ وہ قبلہ اول اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پہ میں ہر ایک کو ٹوکتی ہوں اور اعتراض کرتی ہوں کہ پلیز اس کو قبلہ اول نہ کہا کریں، کیونکہ قبلہ اول پہلے دن سے خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، اور اس جگہ ایک مسجد جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، جو کہ آج جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہ ہمیشہ سے زمین پہ اس جگہ اور آسمان پر بھی اس جگہ جو بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور زمین پہ انسان جو ہے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں جو کہ خانہ کعبہ ہے اور قبلہ اول ہے۔ تو پہلے تو اس کو کبھی قبلہ اول نہیں کہنا، بیت المقدس کو نہیں کہیں۔ دوسرا جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جب خانہ کعبہ موجود تھا جو کہ پہلا گھر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا، مطلب مقرر کیا گیا، تو پھر بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنایا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ویسے تھوڑا سا کامن بھی ہے، لیکن سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ، کامن سینس والی بات ہے، لیکن چلیں بعض دفعہ بہت سامنے کی بات بھی انسان کو جب تک کوئی دوسرا ایکسپلین نہیں کرتا تو نہیں سمجھ میں آتی۔ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ذریعے جو ہے نا وہ دو پارٹیشن ہو گئے تھے ان کی نسل میں، ان کی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بالکل الگ عرب کے علاقے میں ہوئی تھی، اور وہ خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ انہوں نے آبادی جو ہے جو بنیاد ڈالی تھی، اور وہی ان کی نسل پہ آگے جو ہے وہیں پہ مقیم ہو گئی، اور یہاں والے جو ان کے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سگے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو ان سے ان کا کوئی بیچ میں کنیکشن نہیں رہا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں فلسطین کے علاقے میں، اور پھر حضرت یعقوب، اور پھر ہم ابھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھے کہ وہاں تک
جو ہے وہ فلسطین میں رہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر چلے گئے، لیکن اصل جو ان کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی یا جو ان کا آبائی جو ٹھکانہ تھا وہ یہی تھا. پلیز میوٹ کر لیں. تو ان کا آبائی ٹھکانہ جو تھا وہ فلسطین ہی تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں واپس اپنی قوم کو لے کر یہیں آئے، اور اس سلسلے میں ان کی قوم نے جو نافرمانیاں کی اور جو کچھ کیا وہ انشاءاللہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ان کے واقعات کو ڈسکس کریں گے. بہرحال تو جب یہاں آئے، آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے امامت جو تھی وہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور اسی لیے بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر آتے رہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا. ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر بن کر آئے، بیچ میں کوئی اس قوم کے اوپر کوئی پیغمبر نہیں آیا. اور یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ چلنے والا تو ضرور کہتے تھے، کیونکہ فالو وہ کرتے تھے شروع میں اسی دین کو، لیکن آہستہ آہستہ ان میں جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بری عادتیں اور اللہ کو شریک کرنا اور دوسری جو برے عقائد تھے وہ شامل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ اس قوم کے اوپر عروج تھا، ایک کے بعد ایک پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور عروج حاصل ہوا بنی اسرائیل کو 2 دفعہ، ان کو عروج حاصل ہوا، اور 2 دفعہ یہ تباہ، بالکل ان کو برباد کر دیا گیا کیونکہ ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے. لیکن ان سے وہ منصب چھینا نہیں گیا تھا، ان کو موقع دیے گئے، بار بار دیے گئے. یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ مختلف جب پیغمبر آتے تھے ان کی تکذیب بھی کرتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے، ان کا قتل بھی کرتے تھے، لیکن رسول کوئی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ضرور نازل ہوئی، لیکن وہ شریعت کی کتاب، احکامات کی کتاب نہیں تھی. کتاب آئی ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی. اس وقت تک یہ قوم جو ہے اس کو ہی امامت کا منصب دیا گیا تھا. یعنی امامت کیا ہوتی ہے؟ امامت یہ تھی کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اللہ کے دین پر خود بھی چلیں اور دنیا میں لوگوں تک بھی اس دین کا پیغام پہنچائیں. اب ظاہر ہے جس قوم کو امامت دی گئی ہے، جس قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو قبلہ بھی اس قوم کے پاس ہی ہوگا نا. اب ان کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ، تو ان میں سے کتنے لوگوں کے لیے یہ آسان ہوتا کہ وہ وہاں تک جا سکیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کا اصلی جو قبلہ یا ان کا اصل جو مقدس جس گھر کو وہ سمجھتے ہیں خانہ کعبہ کا ان کی نالج میں تھا، لیکن وہ وہاں سے بہت دور، فلسطین سے مکہ بہت دور، اور اس زمانے کے وسائل اور وہ ساری چیزیں بھی ذہن میں لائیں جو کہ ابھی میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ اس دور کا انسان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ بہت سلو چل رہا تھا. تو اتنی ترقی نہیں تھی، نہ سواری کے اتنے وسائل تھے، نہ اتنا آسان ہر ایک کے لیے تھا. بیت المقدس تو ان کے ایریا میں ہی تھا نا، ان کے فلسطین میں ہی تھا، جہاں وہ جا کے اپنی مطلب اللہ کے گھر کا ہونا، موجود ہونا ایک قوم کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے پاس، کہ اس سے وہ کنیکٹڈ رہتا ہے، اس کے دل کو تسلی اور سکون ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں عبادت کر رہا ہوں، یا اللہ کے گھر سے اس کو ایک عقیدت اور ایک انسیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. تو اس قوم کا کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کا قبلہ جو ہے وہ اس کے قریب ہو، اس لیے بیت المقدس کو ان کا قبلہ بنا دیا گیا تھا. اور جب تک یہ امامت ان کی قوم میں رہی اس وقت تک یہ ان کا قبلہ تھا. اور مسلمان، کیونکہ دیکھیں جو بھی نئی قوم یعنی کتاب آتی ہے یا نیا پیغمبر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ پچھلی شریعت کو ہی فالو کرتا ہوا آتا ہے، یعنی ان قوانین کو، انہی باتوں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے جب تک کہ اس سے آگے کے یعنی ان قوانین سے یا ان احکامات سے آگے کوئی اس کو حکم نہیں ملتا، یا پچھلی کسی شریعت یا کسی حکم کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں نا اور احکامات بھی اللہ کے ہیں، تو ان کو چینج کرنا یا کینسل کرنا اس کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان جو تھے
وہ شروع میں جب ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو بیت المقدس ہی قبلہ تھا، کیونکہ اس وقت تک پراپرلی مسلمانوں کی ایک ریاست، ایک مسلمانوں کی کوئی ایک منظم شکل جو ہے وہ نہیں بنی تھی۔ اور مدینے میں آنے کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور ایک پراپر ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی ایک قوم کی شکل میں جمع ہو گئے مسلمان، تو اللہ کی طرف سے تحویل کعبہ کا حکم بھی آ گیا اور قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا، نماز کے دوران ہی چینج ہو گیا۔ تو اب میرے خیال سے اس سوال کا بہت اچھے سے میں نے جواب دے دیا اور سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی اگر کوئی اور سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے، اب آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔